ہم نے قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے کہ جی ہماری یہاں شادیاں چلتی ہیں 2 ہفتے، اور جناب پھر جب رخصتی کا ٹائم آتا ہے تو پیچھے گانے لگے ہوتے ہیں، اور دلہن کے سر پہ ایک بھائی نے بیچارے نے پکڑا ہوتا ہے قرآن جا رہا ہے. یہ قرآن کا یہ کا مذاق. تو یہ انفارچونیٹ ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ، قرآن اور رسول اللہ قیامت والے دن ایک سائیڈ پہ ہوں گے. تو اس لیے قرآن پاک کو اہمیت دینا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. ٹماٹو کو ٹماٹو کہوں تو وہ کہیں گے جی ان کو ٹماٹر انگریزی نہیں بولنی آتی ان کو صحیح، یہ کیسے بولتے ہیں، یعنی اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو جتنی مرضی غلطیاں کرے اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. وعلی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع کرنے کا مجھے بتایا گیا ہے. قرآن پاک کائنات کے اندر ایک ایسی ٹینجیبل چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یعنی جس کائنات کا جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم نے کائنات کے بارے میں سنا ہے، یا کائنات سے بھی باہر، یعنی ہم یونیورس کہتے ہیں، اس کے بارے میں سائنسدان مختلف باتیں کرتے ہیں. ملٹی ورس ہے، یا گیلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں، بلیک ہولز ہیں، ہم 7 آسمان ہیں، جنت ہے، اس کی وسعتیں ہیں، جہنم ہے، اس کی گہرائیاں ہیں، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے. یہ جتنی چیزوں کے بارے میں، فرشتے ہیں، باقی مخلوقات ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن ایک ایسی چیز کو ہم جانتے ہیں اللہ کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ میں سے ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا قرب کسی چیز سے اتنا حاصل نہیں کر سکتے جتنا اس چیز سے حاصل کر سکتے ہو جو اللہ میں سے ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی ساری باتوں پہ ویسی ہی ہے جیسی خود اللہ کی فضیلت ہے ساری مخلوقات کے اوپر. تو قرآن بہت عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے اس کی عظمت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. ستاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تمہیں سمجھ آئے تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یہ قرآن بہت عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ سنبھالا ہوا ہے، اور اس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. پاکیزہ فرشتے بھی مفسرین نے کہا اس سے مراد، لیکن بہرحال مقدس کتاب ہے، بہت معتبر عالی شان کتاب ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ کی بڑی پسندیدہ ہے. اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی تعریف جب کرتے ہیں علماء تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، معجز ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے
کہ اتنے زیادہ صحابہ اور اہل بیت نے اس کو سنا، یاد کیا اور آگے پہنچایا کہ ان سب کا غلطی کرنا یا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً ناممکن ہے. پھر محفوظ ہے کہ ہم تک پہنچا بھی ہے، کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی اور قیامت تک آئے گی بھی نہیں، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس امت کے سپرد نہیں کی. اور قیامت سے پہلے اللہ اس کو اٹھا لے گا، یعنی قیامت اس پہ نہیں آئے گی. جب اس کو لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کو اٹھا لے گا. اور قیامت والے دن القرآن یأتی یوم القیامت شافع لک و علیک، قیامت والے دن قرآن آئے گا یا تمہیں بخشوانے یا تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے. تو قرآن پاک کی اتھارٹی اور قرآن پاک کی اہمیت کو آپ سمجھیے پہلے، کہ یہ مخلوق بھی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں یا اگنور کر دیں کچھ نہیں ہوگا. یا تو یہ آپ کو قیامت والے دن بخشوا لے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گی جن کی سفارش اللہ قبول کرے گا، جن کی شکایت بھی اللہ قبول کرے گا: امانت، رشتہ داری اور قرآن مجید. اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قرآن پاک کو پڑھا کرو کیونکہ اپنے دوستوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا یہ. اور ایک اور بات بھی اس حوالے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کی شفاعت میٹر کرے گی اور اللہ اس کو اہمیت دیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑ دینے والوں کی شکایت کریں گے. جس دن انہوں نے پوری امت کی شفاعت کرنی ہے اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنی ہے اور کبیرہ گناہ والوں کی شفاعت کرنی ہے، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو چھوڑنے والوں کی شکایت اللہ سے کرنی. سورۃ الفرقان میں 19ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ، قرآن اور رسول اللہ قیامت والے دن ایک سائیڈ پہ ہوں گے. تو اس لیے قرآن پاک کو اہمیت دینا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. قرآن پاک کو اہمیت دینا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، ہر کلمہ گو کے اوپر قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں. اس پہ ایمان لانا، ایک تو یہ میں نے جو عرض کیا کہ اس کی ڈسکرپشن کہ قرآن پاک ہے کیا. دوسرا، اس میں بتائے گئے فیکٹس کو انڈیپینڈنٹ آف سائنٹیفک اور ریشنل ایویڈنسز قبول کرنا. عقل کی بنیاد پہ یا سائنسی دلائل کی بنیاد کے اوپر ہم قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. نہ ہمارا ایمان ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ پہلے عقل ثابت کرے، لاجک ثابت کرے یا پھر سائنس ثابت کرے. انڈیپینڈنٹ آف دیز ایویڈنسز ہم قرآن پہ اس لیے ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. اگر کہ قرآن کی مراد ہمیں سمجھ آ جائے تو اس کو سچ ماننا فرض ہے. یہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کا ایک مطلب ہے، ایک پہلو ہے. دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی صحیح تلاوت سیکھی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوبصورتی سے ٹھہر ٹھہر کے ادا کیجیے. اور یہ جو تجوید کا علم ہے نا، یہ عربی زبان کا علم نہیں ہے. یہ عربی یعنی عربی زبان کی شاعری کے لیے یا عربی زبان کی ادائیگی کے لیے یہ علم اہل عرب نے نہیں بنایا. یہ خاص علم قرآن پاک کے لیے بنا ہے. عرب جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو غنہ، مد، قلقلہ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے. یہ قرآن پاک کا علم ہے. اور اس تجوید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک اورلی ٹرانسمٹ ہوا ہے، یعنی لکھا ہوا نہیں آگے پہنچا. نبی پاک کے بھی دل پہ آیا، زبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے کان، اہل بیت کے کانوں سے دل میں گیا اور زبانوں سے نکلا. اور جب صحیفے بن بھی گئے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک رسم الخط کے اوپر قرآن پاک جمع کر دیا گیا. تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر بندے کے پاس اپنی کاپی ہو. بہت ہوتا تھا تو ایک محلے میں ایک قرآن ہوتا تھا، بہت ہوتا تھا. کیونکہ وہاں پہ اس دور میں اتنے کاتب موجود نہیں تھے، پرنٹنگ کا دور نہیں تھا. تو اصل میں قرآن ٹرانسمٹ ہوا ہے اورلی. تو آپ کو پتہ ہے کہ فنومینا ہے چائنیز وسپر کا، کہ آپ کی ایک دائرے میں بیٹھ جائیں 10 لوگ، ایک بندے کے کان میں کچھ کہیں، وہ آگے بات کرے، وہی بات آگے کنوے کرے، تو 10ویں بندے تک وہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ذریعے سے قرآن پاک کے حروف کی اور کلمات کی اور آیات کی حفاظت نہ کی ہوتی، کہاں پہ مد کرنی ہے، کہاں پہ غنہ کرنا ہے، کہاں پہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ادغام کرنا ہے، کہاں اظہار کرنا ہے، کہاں مد لازم ہے،
یہ سارے قواعد اگر اللہ نے نہ سکھائے ہوتے مسلمانوں کو تو قرآن پاک میں شاید اس طرح سے یہ پرفیکشن آج تک نہ ہم تک پہنچتی. اور پھر تجوید کی وجہ سے جو تاثیر قرآن پاک میں پیدا ہوتی ہے، جو سوز آتا ہے، وہ بھی مطلوب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے قراء سے خود بٹھا کے سنتے تھے قرآن. حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت ابی بن کعب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنتے تھے اور ان کی تعریف فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہر مسلمان کو اس کی بھی فکر دے کہ جس طرح ہم اپنی لکھائی سنوار لیتے ہیں، نرسری میں پریپ میں لکھائی اور ہوتی ہے، میٹرک میں پہنچنے تک، ایف ایس سی میں پہنچنے تک لکھائی بہتر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ نہ ہو کہ بچپن میں جو قرآن پڑھا ہے بعد میں وہ ویسا بھی نہ رہے. ایک دفعہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جی بچے کو قرآن پڑھا دیا، مکمل ہو گیا، اب کب پڑھے گا؟ جب کوئی فوت ہوگا، جب وہ کوئی خاندان میں فوتگی ہوگی تو جب وہ سپاروں کا سیٹ تقسیم ہوگا. تو یہ قرآن پاک کی ناقدری ہے. ہم نے قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے یہاں شادیاں چلتی ہیں 2 ہفتے، اور جناب پھر جب رخصتی کا ٹائم آتا ہے تو پیچھے گانے لگے ہوتے ہیں اور دلہن کے سر پہ ایک بھائی نے بیچارے نے پکڑا ہوتا ہے قرآن جا رہا ہے. یہ قرآن کا یہ نہیں ہے کہ اب مذاق. تو یہ انفارچونیٹ ہے قرآن پاک کو نہ پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھنا نہ آئے. بھائی میں یہاں بیٹھ کے پوٹیٹو کو پٹاٹو کہوں نا تو سارے کہیں گے جی ان کو پوٹیٹو بولنا نہیں آتا. ٹومیٹو کو ٹماٹو کہوں تو وہ کہیں گے جی ان کو ٹماٹر انگریزی نہیں بولنی آتی ان کو صحیح، یہ کیسے بولتے ہیں. یعنی اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو جتنی مرضی غلطیاں کرے اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اور یہ دیکھیں اسلامک کرائٹیریا جو ہے نا، اللہ کی نظر کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنانا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے کہ دیکھو اس کی نمازیں کیسی ہیں، اگر اس کی نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں، ٹائم کی پابندی والی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ صبح بھی سنبھال لے. اور ہمارے اب بالکل معیاری بالکل مختلف ہیں. اب یہ دین اور دینداری اور قرآن کی تلاوت، یہ تو یعنی اس کا تو کوئی باکس ہی نہیں ہے. پہلے ایک دور تھا کہ جنہوں نے حفظ کے نمبر رکھے ہوئے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گئے. تو ہمارے ہاں اب اللہ کا شکر ہے بہت اچھی چینجز اب آئی ہیں ریسنٹلی کہ ایک فہم القرآن کی کتاب کو کمپلسری کیا گیا ہے، قرآن ٹرانسلیشن کو کمپلسری کیا گیا ہے. اللہ کرے یہ چلتا جائے، اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. یونیورسٹی لیول کے اوپر یہ معلم القرآن کتاب ہے اور اسکولوں وغیرہ کے اندر ترجمہ ہے. یہ اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے جس سے بھی لیا، اور اللہ کرے یہ کام رہے تو یقیناً اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. لیکن اوور آل معاشرے کے اندر ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں. پھر قرآن پاک کو سمجھنا. عربوں سے اللہ نے سوال کیا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ ان کی زبان میں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں. ان میں سے بعض اس کو اللہ کا کلام مانتے بھی نہیں تھے. ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ترجمے سے پڑھنے کا شوق نہیں ہے عام طور پہ لوگوں کو. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہر روز ہر 5 دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے نماز میں کہتے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ کیا کہتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. بس وہ ایک روٹین میں پڑھ تو دیتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے اللہ کو کیا کہا ہے. تو جس نماز کا آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا آپ کے یعنی اللہ قبول کرے، میں نہیں کہہ رہا قبول نہیں ہوگی، وہ تو اللہ نے کرنی ہے نا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس نماز میں. یعنی میں آپ کو ایک درخواست دوں اور آپ مجھ سے پوچھیں اس میں کیا لکھا ہے، تو میں کو زبانی تو نہیں پتہ، جو لکھا ہے وہ یہ. تو پھر آپ اس درخواست کا کیا کریں گے جس کا مجھے خود نہیں پتہ اس میں کیا ہے. تو یہی حال ہے ہماری دعائیں ہیں. کئی لوگوں نے وظیفے، اب یہ جو وظیفوں کا جو ہے نا مصیبت اور عاد و وظائف کی اتنی موٹی کتابیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ معاف کرے قرآن کو، دعاؤں کو، اللہ کے ناموں کو منتروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کیا بول رہے ہیں. یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، وہ اتنی دفعہ پڑھ لو. بھئی اللہ کا کلام ہے، پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن کم از کم پتہ تو ہو نا کہ کیا بول رہا ہوں، تاکہ اس میں توجہ آئے، تاکہ اللہ کی طرف توجہ ہو، تاکہ تھوڑا سا اس کا آپ کے دل پہ، آپ کی سوچ پہ اثر ہو. ابھی یہ تسبیح بھی پھر رہی ہے، ساتھ ساتھ دنیا جان کی غیبتیں بھی ہو رہی. ایسی تسبیح مطلب نبی پاک نے فرمایا کہ جو دل کی حضوری والی نماز ہے اللہ وہ قبول کرتا ہے. جو دل کی حضوری والی یعنی جس میں آپ انوالوڈ ہوں، ایموشنلی انگیجڈ ہوں، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع والی نماز ہو، تضرع والی دعا ہو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اس کے اندر آپ کے جذبات شامل ہونے چاہیے، نیت شامل ہونی چاہیے، انٹینشن شامل ہونی چاہیے. تو قرآن پاک کو سمجھنا بھی فرض ہے. تیسرا حق ہے قرآن پاک کا. پھر اس پہ عمل کرنا. یعنی آپ
ڈاکٹر دوائی لکھ دے، آپ دوائی لا کے رکھ دیں الماری کے اندر، کوئی ذرہ برابر فرق پڑے گا اس دوائی کا بیمار کے اوپر نہیں. آپ اس کو شنیل کے غلاف میں رکھ دیں، پھر پڑے گا. اونچی جگہ پہ رکھ دیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ دوائی بھی لی، ڈاکٹر کی بات مانی، دوائی بھی لے لی، خریدی بھی، پیسے بھی لگائے، عزت بھی کی دوائی کی، دن میں 2 دفعہ چومے بھی صحیح اس کو. ہم یہ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں کچھ کرو، ہم کہتے ہیں یا اللہ. سوچنا چاہیے اس بارے میں. عمل اور پھر اس کے بعد آگے پہنچانا. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ گیا الحمدللہ. اب ہمارے ذمے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اب یہ آگے پہنچانا ہمارا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 5 حقوق ہیں عام مسلمان کے اوپر. چھٹا حق بنتا ہے حافظ قرآن کے اوپر. حافظ ہونا بہت بڑی، یعنی اسلامک ڈگریز کے اندر نا سب سے بڑی ڈگری حفظ قرآن ہے. سچی بتا رہا ہوں، کیونکہ جو اس کے اوپر ملتا ہے نا وہ کسی اور چیز پہ نہیں ملتا. صرف حفاظ کے لیے ہے کہ قیامت والے دن جو حافظ ایمان رکھنے والا اور عمل کرنے والا ہوگا، کہ اگر اللہ نے اس کو کنسیڈر کر لیا حافظ، اللہ کے کاغذوں میں اگر وہ حافظ ہوا، تو یہ بندہ حساب کتاب، نشر، میزان، ان سب سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. اس کو کہا جائے گا بھائی تو پڑھتا جا اور ورتقی، چڑھتا جا، منازل طے کرتا جا جنت کی. اور جتنا جو خوبصورت پڑھتا تھا دنیا میں، اتنی خوبصورت اس کی جنت ہوتی چلی جائے گی. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ویسے ہی خوبصورت پڑھو جیسے دنیا میں. اب جو دنیا میں خوبصورت نہیں پڑھتے تھے، ان کی وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ ڈیٹیلز نہیں ہوں گی ان کی جنت میں جو ریجوں سے پڑھنے والوں کی ہوں گی. لیکن اگر قرآن پاک کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اس پہ یقین رکھا، اس سے محبت کی، تو کتنی آسانی ہو جائے گی. یعنی جو کائنات کا یا زمانے کا سب سے مشکل دن ہے، وہ سب سے خوبصورت دن بن جائے گا وداؤٹ اے ڈیلے. لیکن حفظ کرنا جتنی بڑی سعادت ہے، تو اس بندے کے اوپر، حافظ کے اوپر چھٹا حق یہ ہے قرآن پاک کا، یہ بندہ قرآن پاک کو یاد بھی رکھے. حفظ کر کے بھلا دینے والا اپنی غفلت کی وجہ سے بہت شدید عذاب میں جائے گا، اللہ بچائے. تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے. حافظ کے اوپر 6 حقوق ہیں. اگر ہم نے یہ ادا کر دیے تو پھر قرآن ہمیں بخشوانے کے لیے قیامت والے دن پہنچ جائے گا، پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے قرآن پاک پہ ایمان لانا ہے، قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے. تو مثل الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اس کا حکم دیا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری میراث اللہ کی. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اپرچونٹی دے رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے کو کے ذریعے آپ کوئی چیز دلوا دیتے ہیں، دینی تو ساروں کو اللہ نے، تم اس اپرچونٹی کو کیوں نہیں گریب کرتے کہ جن کو اللہ نے دینا ہی دینا ہے وہ تمہارے ذریعے سے اللہ دلوا دے؟ تم اس چیز کو کیوں کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے؟ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بڑا خرچہ کون سا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا لوگ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، الحمدللہ لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہر خرچ کرنے والا اس شان کو نہیں پہنچتا. ہم مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بہت چیریٹی کا کام کرتا ہے، بڑا انسانیت کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ جی وہ اگر مسلمان نہ ہوا تو اسے قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بعض لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ مدر ٹریسا کو فائدہ نہیں ہوگا ہے، فلانے کو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں جی؟ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ تم کون ہوتے ہو جج کرنے والے؟ وہی بات ہے کہ ہم کوئی بھی نہیں ہوتے جج کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اللہ کو نہ ماننے والے
جو بھی عمل لے کے آئیں گے اللہ اسے دھول بنا کے اڑا دے گا۔ کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں صلاحیتیں دیں، ہمیں اپرچونٹیز دیں، اس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے۔ جو اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کسی اور عمل کو انٹرٹین نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ چونکہ پڑھنے لکھنے کا کام ہے، میں بچوں کو مثالیں دیتا ہوں یونیورسٹی میں، کہ آپ میں سے کسی بچے کا GPA 4/4 ہو، آپ آئلٹس میں 9/9 بینڈز لیں، آپ GRE کا امتحان دیں، آپ 340 نمبر لے لیں، دنیا کے ریکارڈ توڑ دیں، آپ کا جناب ساری یونیورسٹیز، آپ کو جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ییلز ہے، کولمبیا ہے، ہارورڈ ہے، یہ سارے آپ کو ایڈمیشن دے دیں، آپ کے لیے لیٹرز ایشو کر دیں، لیکن آپ کہیں جی میں نے پاسپورٹ نہیں بنوانا، پاسپورٹ نہیں بنوانا میں نے، کو لگ جائے گا ویزا؟ ییل سے اور کولمبیا سے اور ہارورڈ سے اور یہ ساری یونیورسٹی سے آپ کو ایڈمیشن لیٹر آ گیا، آئلٹس میں 9/9 آ گئی ہے، GPA 4/4 چل رہا ہے، ٹکٹ بھی خرید لیں، بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی لے لیے، کہیں جی آپ ضد پہ اڑ جائیں جی میں نے پاسپورٹ نہیں بنانا، تو مجھے بتائیں کوئی دنیا کی طاقت ہے جو اس کا ویزا لگوائے گی؟ یہ بات سمجھ آتی ہے نا؟ تو جو اللہ کائنات کو بنانے والا، جنت کا بنانے والا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مانو گے تو جنت دوں گا، نہیں مانو گے تو نہیں دوں گا۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جو قصہ ہے نا، اس میں ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی نہیں ہوئی، تو جس کی نہیں قبول ہوئی اسے غصہ آ گیا، تو پہلے نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کا قبول کرتا ہے۔ بھائی تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہارا قبول کر لے گا، تم اللہ کو مانو گے ہی نہیں تو اللہ تمہارا کیسے قبول کرے گا؟ ریوارڈ کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ جو اللہ کو مانے گا۔ یہ بنیادی سی بات ہے، باقی سارے جذباتی باتیں ہیں ان کو اگنور کر دیں۔ تو یہ کن کو ریوارڈ ملے گا خرچ کرنے کا؟ جو ایمان والے ہیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اور پھر ایمان والوں کو ہر خرچے پہ ریوارڈ ملے گا یا نہیں؟ ایمان والا گناہ کے کام میں خرچ کرے گا تو ملے گا کچھ؟ عذاب ملے گا۔ گناہ کے کام میں اگر ہم خرچ کریں گے تو ہم نے اس کا حساب دینا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم میں ڈال سکتا ہے، معاف کر دے تو اس کی مہربانی۔ قاعدہ یہ ہے کہ گناہ ملے گا۔ اچھا، اگر ایمان والا اچھے کاموں میں خرچ کرے لیکن نیت اچھی نہ ہو، ایک صحیح حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی بارہا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کی باری آئے گی نا، جو جہنم کا سب سے اوپر والا درجہ ہے جہاں پہ گناہ گار مسلمان جائیں گے، تو اس کو دہکانے کے لیے مسلمانوں میں سے 3 بندوں کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ ایک ان میں سخی ہوگا، ایک ان میں شہید ہوگا، اور ایک ان میں عالم ہوگا، قرآن کا عالم، اور اللہ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا باری باری، وہ اعتراف کریں گے، پھر اللہ پوچھے گا ہاں جی آپ نے کیا کیا پھر ساری زندگی؟ وہ کہیں گے اللہ، سخی کہے گا اللہ کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو، تم نے سارے کام کیے لیکن اس لیے کیے تاکہ لوگ تعریف کریں۔ دوسرے کو اللہ کہیں گے تم نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ تعریف کریں، کہیں بہادر ہے۔ تم نے اس لیے دین پڑھایا تاکہ لوگ تعریف کریں کہ بڑا عالم ہے۔ فقد قیل، لوگوں نے کہہ دیا تمہارا مدعا پورا ہو گیا، میرے لیے کرتے تو میں ریوارڈ دیتا۔ ایمان والوں کو بھی ریوارڈ نہیں ملے گا اگر اللہ کے لیے نہ کیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے ہم رہیں گے، مخلص بن کے رہیں گے تو اللہ بہت نوازے گا۔ چلاکیاں کریں گے اگر ہم، تو اللہ چلاکیوں کو ایک منٹ تو بہت بڑی، ایک سیکنڈ بھی بہت بڑا۔ ہمارے دل کے حال کو اللہ ہر وقت جانتا ہے ہم سے بہتر، تو چلاکیاں چلنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے عمل ہوگا تو اللہ ریوارڈ دے گا، نہیں تو وہی عمل ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کے راستے کون سے ہیں؟ اللہ کے راستے کون سے ہیں؟ ہر خیر کا مصرف اللہ کا راستہ ہے جنرلی،
ایون اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، والدین پہ خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، مسکینوں پہ خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، مسجد بنانا بھی اللہ کا راستہ ہے، دین کی اشاعت کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، دین کی تبلیغ پہ لگانا بھی اللہ کا راستہ ہے، مظلوموں کی، مجبوروں کی، بھوکھوں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے، اور جہاد کرنے والوں کو سپورٹ کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے۔ ہر وہ کام جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کے اندر مالی طور پہ اپنا حصہ ڈالنا اللہ کا راستہ ہے، لیکن کب اور کیسے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا مال خرچ کریں، ماذا یعنی کیا خرچ کریں، یعنی اس میں کون سا مال ہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ العفو، جو تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے، یعنی میرے اوپر بطور مسلمان کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ سب سے پہلی رسپانسبلٹی میرے اوپر کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے بغیر اسراف کیے، اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے ان لوگوں کی جو مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، بیوی، بچے۔ اگر والدین مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد رسپانسبلٹی ہے ایسے رشتہ دار جن کا کوئی سہارا نہیں بن سکتا، اگر ان کا اور کوئی سہارا نہیں ہے اور اللہ نے مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ دی ہے تو پھر وہ بھی میری ذمہ داری۔ اس کے بعد پھر معاشرے میں جو ضرورت مند ہیں ان کی طرف میں دیکھوں گا، اور اسی طرح زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور تالیف قلبی کے لیے غیر مسلم جن کو آپ نے اسلام کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، قرضے اتروانے کے لیے، پھر جہاد فی سبیل اللہ پہ، وہاں سے مراد جہاد ہے، اور ایسے مسافر جو اب اپنی جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتے، اور ہر ضرورت مند۔ تو یہ اللہ کا راستہ جس کو اب اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب کس کا کتنا اخلاص ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ ریوارڈ کتنا دے رہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے تم کوئی دانہ ڈالو زمین میں اور اس سے ایک ایسی شاخ نکلے جس کے اندر 7 خوشیں ہوں۔ گندم دیکھی نا آپ نے، گندم کی ایک ٹہنی نکلتی ہے اکیلی، پہلے ایک چھوٹے سے 2 پتے نکلتے ہیں ایسے، ایک آدھا پتا، 2 پتے، پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر وہ ایک شاخ بنتی ہے، پھر ایک شاخ ایسی، ہر دانے کے اندر سے ایسی شاخ نہیں نکلتی۔ آج کے دور کے حساب سے کہیں تو بڑا کوئی کمال کا وہ بیج ہو جس کو کیا اسے کہتے ہیں کر کے، مطلب اس کے اوپر ایسی انجینئرنگ کی ہو کہ چائنا سے آتا ہے یا آسٹریلیا سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ آسٹریلیا سے بیج آتے ہیں، پیاز ان کا کلو کا ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ نہیں ہو سکتے وہ جس طرح، تو اس طرح کی پتہ نہیں وہ ٹیکنیکل باتیں تو مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال ہر دانے میں سے شاخیں نہیں نکلتی، لیکن ایسا زرخیز دانہ ہو، ایسا کمال کا دانہ ہو کہ اس میں سے جو شاخ نکلی ہے اس کے اوپر 7 خوشے بنے، اور ہر خوشہ اتنا صحت مند ہے کہ ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک دانہ ڈالو گے تو میں تمہیں ایسے بھاگ لگاؤں گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ریوارڈ ہمیں دنیا میں مل بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ایک صدقہ اللہ ایسا قبول کرے کہ اس کے بدلے آپ کے وارے نعرے ہو جائے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا ریوارڈ دنیا میں ضائع نہ ہو۔ آپ کو دنیا میں ہر صدقے کے بدلے اللہ 700 دے دے، وہ آپ سنبھالیں گے کیسے؟ آپ نے 10 روپے دیے، ان کے ایک کے بدلے 700، تو 10 کے بدلے کتنے ہو گئے؟ 7000۔ اب روز بندہ 10 روپے دینا شروع کر دے، روز 7000 ملنا شروع ہو جائیں۔ اب ان پیسوں کو چوری سے بچانا، پھر ان کی زکوٰۃ دینا، پھر ان کو صرف حلال مصرف میں خرچ کرنا، پھر اس کی وجہ سے متکبر نہ بننا، اتنے مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ریوارڈ وہاں پہ دے جہاں پہ مس یوز نہ ہو سکے یہ مال۔ تو جنت میں، یعنی جنت میں تو ایک سبحان اللہ کے عوض جو درخت لگنا ہے وہ سونے کا تنا ہے اس کا، اور بڑا درخت ہے، اور اس پہ جو چاہو گے لگتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یعنی ایک درخت پہ آپ کو جی اس پہ 5000 کلو سفید چونسا لگ جائے گا، بغیر گٹھلی کے، بغیر چھلکے کے، اور جناب وہ ہمیشہ لگتا رہے گا۔ تو وہ بہتر ہے یہ یہاں پہ ایک آم کا درخت لیں، اس پہ کیڑے پڑ جائیں،
اس کو چونا لگاتے رہیں، بعد میں 10-12 سال کے بعد وہ بوڑھا ہو جائے. تو اللہ تو دے گا ہی دے گا، لیکن اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. اچھا یہ اتنا ریوارڈ اللہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ اس دانے کی قیمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کا مول لگاتے ہیں جو ہم نے اللہ کو اور رسول اللہ کو دیکھے بغیر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے، یعنی قابل رشک. ایک طرح سے عجیب کا لفظ عربی میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قابل رشک ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا ہے. قابل رشک ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ اگر ان کو کہا جائے نا تم اپنے گھر بار سب لٹا دو مجھے ایک دفعہ دیکھنے کے لیے، تو کہیں گے ٹھیک ہے. تو کیا ہمیں نبی پاک سے اتنی محبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کی بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور اس کے لیے درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات بھی نہیں گزری نا بغیر روئے ہمارے لیے، اس کو یاد کریں اور خود کوشش کریں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قرض ہے ہم پہ، اس کو تو ہم ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بدلے ہم نے ان کے لیے دعا کرنی، درود شریف پڑھنا. نبی پاک نے ہم سے ایک ریکویسٹ کیا، آپ کو پتہ ہے، ریکویسٹ تو نہیں ہے، حکم ہے ان کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک خواہش کا اظہار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک انسینٹیو کا بھی وعدہ کیا کہ جو بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے یہ اللہ سے دعا مانگے گا کہ اللہ وسیلہ مجھے دے دے، حالانکہ حضور کو ہی ملنے، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ امید ہے آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ فائز کر دیں گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قد کی بجائے عصا کہا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس کہا ہے کہ یہ جو ہر اذان کے بعد دعا مانگے گا کہ اللہم آتی رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا وہ مقام عطا فرما جو سب سے اوپر والا ہے، اور اس پہ اور کوئی جنتی بھی نہیں ہوگا، اور مقام محمود ہے وہ. تو تم میرے لیے اللہ سے وہ مانگو ہر اذان کے بعد، میں قیامت والے دن تمہاری شفاعت کروں گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اپنے لیے ایک چیز مانگی. اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں لیکن یہ بھی تو آنے کا مقصد ہے نا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، تعلق میں اضافہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی. وتعجل کل نبی بدعوتہ، ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی. وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی وہ دعا بچا کے رکھی ہے کہ اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، قیامت والے دن ان کو بخشواؤں گا. اور بڑے موقع آئے حضور کی زندگی میں، آپ دیکھیں 3 سال تو شیب ابی طالب کے، کیسے بل کی چھوٹی چھوٹی بچیاں روتی تھیں، بھوک سے تڑپتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے. حضور کی اپنی 3-4 بیٹیاں بھوکی رہتی تھیں، خود حضور ان کی بیوی سب فاقے کرتے تھے، سارے مسلمان فاقے کر رہے ہیں، اور یہ سارے بنو طالب بنو ہاشم کے مسلمان، سید مسلمان، حضور کے گھر والے. لیکن نبی پاک نے کہا کہ وہ دعا تو پوری امت کی بخشش کے لیے، وہ میں نہیں یوز کر سکتا. اپنے 3 بیٹے فوت ہوئے، اپنے چچا امیر حمزہ جن کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا وہ زندگی میں گئے اور مسئلہ ہوا، لیکن وہ دعا امت کے لیے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرے ہر اس امتی کو یہ دعا پہنچے گی جو دنیا سے گیا اور اس نے کبھی شرک نہ کیا. تو یہ بات ہم نکل گئے ادھر ادھر. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثل حبۃ انبتت، اس کی مثال ایسی ہے، وہ جو دانہ جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، کہ جیسے ایک دانے میں سے ایک 7 خوشے بنے اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہو. اور پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، دس از ناٹ دا لمٹ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور ملٹی پلائی کر دے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. نبی پاک نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ 10 دفعہ جو سورۃ الاخلاص پڑھے گا اس کا جنت میں ایک قصر بن جائے گا، جنت میں ایک کیسل بن جائے گا. قصر کہتے ہیں کیسل کو، محل کو، گھر نہیں. جنت میں خیمہ کتنا بڑا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے ان فی الجنۃ لخیمۃ طولها 60 میلا فی السماء، جنت میں خیمہ اونچا کم ہوتا ہے، چوڑا زیادہ ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جنت میں جو خیمہ ہے وہ 60 میل اونچا ہے. یہ جو کلاک ٹاور ہے نا یہ 700 میٹر ہے، 1 میل کے اندر 1609 میٹر ہوتے ہیں.
یہ 200 دفعہ اس کلاک ٹاور کو کھڑا کریں نا جو حرم کے سامنے، 200 دفعہ، تو 60 میل بھی نہ بنے تب بھی. تو یہ خیمے کی اونچائی ہے، اور جنت میں قصر بنے گا 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے. تو حضرت عمر نے کہا اذن نستکثر قصورا یا رسول اللہ، پھر تو ہم بڑے محل بنوا سکتے ہیں، یہ تو آسان ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ اس سے بہت بڑا ہے، اللہ اس سے بہت پاک ہے. تم تو سوچ بھی نہیں سکتی اللہ کتنا بڑا ہے اور کتنا سخی ہے اور کتنا عطا کرنے والا ہے. وہ صرف تمہارے اندر انٹینشن پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں صرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کو اتنی امپورٹنس نہ دو جتنی دے رہے ہو، تھوڑا میری طرف متوجہ ہو، تھوڑا جنت کی طرف دیکھو، تھوڑا اپنے لیے انویسٹ کرو، یہ اپنا ٹائم تھوڑا سا مجھے دو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یہ وہ لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے لیے خرچ ہو اور اس راستے میں خرچ ہو جو ویلڈ ہے، جو حلال ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور پھر وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ مقبول ہے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے. ہمارے انفارچونیٹ یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر کے نا اس کو اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ میں نے اس کو بھوک میں راشن لے کے دے دی ہے، اب میں اس کی بےزتی بھی کر سکتا ہوں، 4 بندوں کے درمیان اس کو ذلیل بھی کر سکتا ہوں، لوگوں کو بتا بھی سکتا ہوں کہ یہ تو بیچارے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو تو راشن میں ڈلوا کے دیتا ہوں، یہ تو نکما ہے، یہ تو جناب کسی کام کا نہیں ہے. یا پھر میں اپنے کام اس پہ لگا دوں، یار چونکہ میں تو راشن دلوا دی اس لیے یار تو روز آ جایا کر یہ میرا کوئی کام کرنا ہے. تو احسان اگر کسی کے اوپر آپ نے جتلا دیا، یعنی منہ سے تانا مار دیا، منہ سے کہہ دیا کہ اور بھی آٹا شاٹا چل رہے ہیں، بچے کھا رہے ہیں روٹی، یہ وہی ہے نا احسان جتلانا ہے. کہ تم نے اگر ایک کام، سبحان اللہ، صحابہ کی شان کیا تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خادمہ کو بھیجتی تھیں نا خیرات کے لیے، تو کہتی تھیں کہ جا کے یہ دے دینا ان کو اور ساتھ کہنا جزاکم اللہ خیرہ. تو ان سے خادمہ نے پوچھا کہ جزاکم اللہ خیرہ تو انہیں کہنا چاہیے نا کہ آپ ان کے ساتھ بھلائی کر رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب تم انہیں دیتی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ جزائے خیر دے، بڑی مہربانی. تو کہتے ہیں کہ یہ جزاک اللہ اور وہ جزاک اللہ برابر ہو گئے، اس خرچے کا اجر میں اللہ سے لوں گی. اگر میں چیز دوں اور وہ دعا دے دیں تو برابر ہو گیا نا. وہ ایسے سوچتے تھے. اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیت اتری، وہ کیا فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه اللہ، کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے، ہمیں آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہیے. یعنی صدقہ دینے کا ادب کیا ہے کہ ہم اگلے بندے سے تھینک یو بھی ایکسپیکٹ نہ کریں، چاہے جائے کہ ہم اس کو دے کے پھر باتیں سنائیں. احسان جتلانا بھی حرام ہے، اور احسان نہیں جتلا رہا لیکن کام کہی جا رہا ہے اب اس کو، چونکہ میں نے اس کی مشکل وقت میں مدد کر دی، یار وہ اڈے سے میرا سامان آ رہا ہے وہ پکڑ لیں، یار وہ آتے ہوئے میرے لیے دودھ لیں، یار اللہ کے بندے اس کے اپنے بھی کام. ہاں ویسے اگر روٹین میں پہلے بھی کہتے رہو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اس بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی ہے، اب وہ جناب اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی ہے، اس کے اندر یعنی اس کو اپنی فٹیکیں ڈالنا شروع کر دی ہیں. تو یہ اسی میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جن پہ خرچ کیا ہے ان پہ احسان نہیں جتلاتے، بلکہ اللہ کے نیک بندے اسلاف میں سے ایسے بزرگ تھے جو کوشش کرتے تھے ہم نابینا لوگوں کو صدقہ دیں تاکہ انہیں پتہ بھی نہ ہو ان کی مدد کس نے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن، ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جو دائیں سے صدقہ کرے گا اور اس کے بائیں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا کیے، کس کو دیے، یعنی اپنے ہاتھ کو نہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی غایت استعارہ استعمال فرمایا سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ نوٹ نہ کرو کس کو دے رہے ہو، کوشش کرو گمنام رہو. آگے جا کے یہ آداب جو ہے خرچ کرنے کے انہی رکوعوں میں اور بھی آئیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی ذکر فرمایا. تو خرچ جب کرنا ہے مال تو اس کے بعد نہ احسان جتلانا ہے نہ کام دینے ہیں، کام لگانے ہیں، تکلیف پہنچانی. جو ایسا کریں گے کہ یہ نہ احسان جتلائیں گے نہ کام کہیں گے نہ تکلیف دیں گے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کو تو اس خرچ کرنے کا اجر اللہ کے ہاں مل جائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ صدقہ ان کو قیامت کے خوف سے اور غم سے بچا لے گا. حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو بے شک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے کیوں.
یہ میٹر نہیں کرتا ہم کتنا بڑا صدقہ کرتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم کس نیت سے کرتے ہیں، اور کتنا چھپا کے کرتے ہیں، اور کتنا اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور کس جذبے سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ قربانی کے بارے میں بھی فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو وہ تمہارا دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تم نے کس کیفیت سے سوچو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تو آسان کر دیا، اگر اللہ حکم دے دیتا اپنا بیٹا ذبح کر دو، چھری بھی خریدنی تھی مسلمانوں نے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، اگر اللہ مجھے کہتا جی اللہ کا حکم ہے جی قربانی کی عید آ رہی ہے اپنا بیٹا ذبح کریں، جیسے حضرت ابراہیم نے تیاری کی تھی، ہم چھری بھی خریدیں گے؟ ہم اس بارے میں گھر میں بات بھی کریں گے؟ تو یہ قربانی کی جو کیفیت ہے، ابھی تو ہمارے کچھ پیسے لگتے ہیں تو ہمارے یہاں لوگوں کو یہ قربانی کی عید سے پہلے بڑا شوق چڑھتا ہے ایک دفعہ کہ جی واٹر کولر لگوا دو، فلاں کرا دو، یہ بکرے نہ ذبح کرو۔ ان کی خود روز مرغیاں KFC کھاتے ہیں جا کے، وہ مظلوم نہیں ہے، وہ جانور بے زبان نہیں، وہ بہت ہیلدی ہیں مرغیاں، یا ان کا خون نہیں نکلتا، ان کی جان نہیں جاتی، اور جناب دنیا جان کے اللہ تعالیٰ پہ خرچ کرنا ہے، قربانی کی عید پہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ تسی نہیں کھاتے، انہوں نصیب ہی نہیں گوشت۔ بیوقوف لوگ، اتنا اللہ کا غریبوں کو اور مزدوروں کو اور کسانوں کو دیتا ہے، اس میں اتنے لوگ مویشی پالنے والے خوشحال ہو جاتے ہیں، یہ وہ جو ٹرانسپورٹ والے خوشحال ہو جاتے ہیں، چارہ بیچنے والے خوشحال ہو جاتے ہیں، اور پیٹ بھر کے ہر پاکستانی یا ہر مسلمان دنیا بھر میں گوشت کھاتا ہے، جس بیچارے کو سارا سال نصیب نہیں ہوتا، رج کے کھاتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، یہ ان کی تکلیف ہوتی ہے، عجیب ان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اللہ ہدایت دے۔ اچھا جی، تو اللہ فرما رہے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا، اچھی، سبحان اللہ، قرآن پاک میں نا سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ٹاپک چھیڑا، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ یہ انفاق کی جو آیات ہیں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی وجہ سے خرچ نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے ان کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو کوئی ایسی بات کر دو کہ ان کا دن اچھا ہو جائے، ان کی زندگی آسان ہو جائے، کوئی میٹھا بول دو، کوئی ایسی موٹیویشن کی بات کر دو، کوئی ایسا دلاسا دے دو، کوئی نبی پاک کی ایسی حدیث سنا دو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب امیر لوگ دیکھیں گے، آسائشوں میں رہنے والے دیکھیں گے کہ غریب کتنی آسانی سے چھوٹ رہے ہیں، کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے پاس کینچیاں ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو کترک دیتے ہم، اور آج اس طرح بچ جاتے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں مال اسباب اس لیے کم نہیں دیے کہ تم ذلیل ہو اور لوگ تم پہ روب چلائیں، بلکہ یہ اسباب اس لیے اللہ نے کم دیے ہیں تاکہ قیامت والے دن تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے ساتھ نیک خواتین اور غریب امتی جنت میں جائیں گے۔ صحابہ میں اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ ان دو صحابیوں کے درمیان 500 سال کا فرق ہے، ایک غریب ہے اور ایک مالدار ہے، یعنی اللہ معاف کرے ہمارا، اللہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اللہ آسانیاں کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض فیصلے ایسے کرتا ہے جو ہمیں بظاہر پسند نہیں آتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا جنت میں کسی کے لیے ایک ایسا مقام طے کیا ہوتا ہے جہاں وہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی زندگی میں کچھ آزمائشیں ڈال دیتے ہیں، وہ آزمائشیں اس کو وہاں لے جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو بچپن میں کہہ دیا تھا یہ جنت کے سردار ہیں، اگر ان کی زندگیوں میں آزمائش نہ ہوتی نا تو نان مسلمز نے یا کمزور ایمان والوں نے کہنا تھا کہ یہ تو اس لیے سردار ہیں کیونکہ نواسے ہیں۔ اللہ نے وہ قربانیاں ڈالی ان کی زندگی میں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی سرداری جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اور ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن حضرت حسن نے جو قربانی دی ہے وہ تاریخ انسانی کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ انسانی کے اندر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی بڑی حکومت صرف مسلمانوں کی صلح کے لیے انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ ایسی قربانی تو تاریخ میں نہیں ملتی کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اور شان بلند کرے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں بھی ان کے قریب کر دے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قول معروف، اچھی بات کر دینا کسی مستحق کو، ضرورت مند کو۔ اگر تم کچھ نہیں دے سکتے، اچھی بات تو دے سکتے ہو نا۔ حضور نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا مسکرانا بھی اپنے بھائی کو دیکھ کے صدقہ ہے۔
اور بھائی صرف امیر نہیں ہوتے، ہر قسم کا مسلمان بھائی ہے. مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے، دل آزاری نہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور معافی مانگ لینا، کوئی آپ سے معذرت کر لینا اس سے، یار تمہاری ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے اس کو پورا کرنا، مجھے معاف کر دو، اچھے طریقے سے اس سے اپولوجائز کر لینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم اس کو کام ڈالنا شروع کر دو، بعد میں تکلیف میں مبتلا کر دو. وہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہو شاید، کس کا تھا، فوک لورز ہماری جو ہوتی ہیں امر ایار کے نام سے مشہور ہے، کہ وہ ایک دفعہ اس کو نا وہ گرنے لگا تھا کہیں پانی میں، اس کو کسی بندے نے بچا لیا، اور وہ جہاں جائے جو یہ گرنے لگا تھا میں نے بچا لیا، یہ گرنے لگا تھا بچا، وہ بیچارہ تنگ آ گیا، انہوں نے کہا یار آرام کرنا ہے، وہ نہر پہ گیا، انہوں نے کہا اے نہر، چھلانگ مار کے انہوں نے کہا باہر نکل کے آیا، اتنا ہی ہونا تھا میرے ساتھ، تو مہربانی کرو آئندہ نا یہ احسان جتلانا. تو ایسا صدقہ کر کے پھر اگلے بندے کو لوگوں میں ذلیل کرنا یہ بہت بری بات. تو بعض لوگ ہمارے یہاں یہ بھی عادت ہوتی ہے، وہ ہمارے جو تبلیغی دوست ہیں نا وہ بھی کسی بندے کو لے جاتے ہیں، وہ پھر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہ جی یہ تو بڑی بری حالات میں تھے، یہ تو ان کا کوئی نماز نہیں تھی، نشہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس راستے پہ نکالا ہے اور اب ماشاء اللہ 5 وقت کی نمازی. وہ کہتا ہے کہ اتنا نشہ میں کیتا نہیں جنا تو دست. بہرحال تو ایسا معافی مانگ لینا اور اچھی بات کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے صدقوں کی. اللہ صرف یہ دیکھتے ہیں آپ کے رویے کیسے. یعنی آپ تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی ایسی تکمیل کی ہے. مقاصد الشریعہ کی جو پہلے بات ہو رہی تھی ہمارے کہ آپ کو پتہ ہے مقاصد الشریعہ کے اندر نا 3 کیٹیگریز ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس نے صرف ضروریات 5 جو ہیں جن کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، دین، جان، مال، عزت، عقل، صرف ان کی حفاظت نہیں کی، یہ ضروریات ہیں. اس کے بعد ہیں حاجیات، دوسری کیٹیگری ہے، یعنی مشکل میں آسانی، جیسے سفر میں نماز قصر ہوگی، رمضان میں سفر کر رہے ہیں روزہ فی الوقت کے لیے معاف ہو گیا، اور اس طرح سے یعنی رخصتیں ہیں. اور پھر تحسینیات ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کھانا بنانے کے بعد اس کی گارنشنگ ہوتی ہے، گھر کے اندر ضروری فرنیچر لانے کے بعد ڈیکوریشن ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ یہ فریم لگا دیں، یہاں پہ یہ لائٹ لگا دیں. اسی طرح ہمارا دین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اللہ کے دین کو ایسے مکمل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اخلاق کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، اخلاق اتنے عالی ہو جائیں. یہ تحسینیات ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے لوگوں کو اچھا لگے، آپ کی بات دل میں اترے، آپ کا لہجہ میٹھا لگے، آپ کا رویہ عزت دینے والا لگے، آپ کی نظر جو ہے وہ محبت والی لگے. یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنا مائنیوٹلی ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ بات تو اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے ان الشیطان ینزغ بینہم، تو شیطان دلوں میں ٹیڑھ ڈالنا شروع کر دے گا. آپ کسی سے بدتمیزی سے بات کریں گے اس کا دل کرے گا وہ آپ سے لڑ پڑے، اگر ہوگا تگڑا تو لڑ لے گا، نہیں تو کڑتا رہے گا، آپ کی 4 بندوں کو بات کرے گا اور دل میں نفرت آ گئی. نبی پاک نے فرمایا تم اس وقت تک نہیں جنت میں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور میں تمہیں بتاؤں تم کیسے کر سکتے ہو، سلام کرو. سلام کیا ہے؟ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے بنا دیا دین کو منتر، جیسے ہیلو ہائے کا کوئی مطلب نہیں ہے نا، ایسے ہمارے ہاں اسلام کو بھی کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم، یار میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے لگی، تو سلامت رہے گا، میری طرف سے تجھے سلامتی کی دعائیں. میرا دل کرتا ہے تو دنیا کی ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر فکر سے بچ جائے، تجھے کوئی غم نہ آئے، تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تیری جان، تیری عزت، تیرا مال، تیرا وقار محفوظ رہے، تیرے پردے پڑے رہیں، تو سلامت رہے. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں جو اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دی، ختم ہی نہ ہو، یہ ضائع ہی نہ ہو کبھی. ہر ملاقات پہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ایسے مخاطب ہوں، پھر بات کریں. اب اتنی دعائیں دے کے کوئی گالی دے گا؟
ہمیں اسلام کو پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا. اور یہ سلام اتنا امپورٹنٹ ہے, اللہ کی نظروں میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی تمہیں گریٹ کرے تو اس سے بہتر گریٹ میں جواب دو, اس سے بہتر گریٹنگ کرو, یا ایٹ لیسٹ اتنے ہی لوٹا دو. صرف یہ حکم نہیں دیا, ساتھ کیا وارننگ کیا ہے, ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ ہر ایک چیز کا حساب رکھ رہا ہے. مجھے کسی نے ویلکم کہا, السلام علیکم کہا, کوئی دعا دی, کوئی اچھی بات کی اور میں نے جواب میں نہیں دی, تو اللہ کہہ رہے میں حساب رکھ رہا ہوں. قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ کے احکام ہیں ان کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. صدق اللہ.